شدت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اسرا سچ مچ پاگل ہو جائے گی، لیکن کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاگل کرنے کے پیچھے دراصل اسی سلطان کا ہاتھ ہے۔ شایان جب اسرا کے گھر سے واپس جائے گا تو اسے یوں لگے گا جیسے یہ تو ہماری اسرا ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور لڑکی ہے۔ کہاں تو وہ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ شوز لیتی تھی، ہلکا سا بھی شیڈ ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتی تھی، اور جب تک اس کے ڈریس کے میچنگ شوز سیم شیڈ کے ساتھ نہیں آ جاتے تھے تب تک سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ لیکن اب جب اس نے اسرا کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ پاؤں میں ایک سستی سی چپل اور اتنا بوسیدہ سا ڈریس پہنے وہ پورے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اور شایان جو یہ سوچ کے گیا تھا کہ اسرا اسے دیکھ کر سرپرائزڈ ہو جائے گی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسرا کے چہرے پر تو اسے دیکھ کر کوئی تاثرات ہی نہیں، تو وہ کافی حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کھانے پر بھی اسرا بار بار چیزیں رکھ کے بھول رہی تھی اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ شایان کا تو اسرا کو اس حال میں دیکھ کر دل کٹ کے رہ گیا۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آج اسرا کو دیکھ کر میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا بہت زیادہ برڈن ہے جس کی وجہ سے وہ نارمل بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ شایان کی بات سن کے علیزے کافی پریشان ہو جائے گی۔ سرور اسے کہے گا کہ تم پتہ کرنے کی کوشش کرو آخر کیا بات ہے، تو علیزے سوچے گی کہ مجھے سلطان کو کال کر کے پتہ کرنا چاہیے۔ سلطان کو کال کرے گی تو سلطان اس قدر پریشان اور لا علم دکھائی دے گا اور یہی کہے گا کہ بھابھی پتہ نہیں، میں تو خود پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ آخر اسرا کے ساتھ ایسی کون سی پریشانی ہے، لیکن میرے ساتھ تو یہ کوئی بات بھی شیئر نہیں کرتی۔ آپ بات کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرے اور دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف اسرا کو پاگل کیا ہے، ایک ایک کر کے اس کے سارے گھر والوں کو اسی طرح سے پاگل نہ کر دیا تو میرا نام بھی سلطان نہیں، کیونکہ میں اپنی انسلٹ نہ تو کبھی بھولتا ہوں اور نہ ہی کبھی معاف کرتا ہوں، اور ایسا بدلہ لیتا ہوں کہ سامنے والا ساری عمر یاد رکھتا ہے۔ بہرحال علیزے سلطان کی بات پر مزید پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو میں خود ہی اسرا سے بات کروں گی، میرا خیال تھا کہ تم اس کے شوہر ہو تو تمہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا، تو تم اسرا کو بتا دینا کہ میری کال آئی تھی۔ کال بند ہو جانے کے بعد سلطان علیزے کے بارے میں بھی جھوٹ بولے گا اسرا کے سامنے اور کہے گا کہ اب خود ہی دیکھ لو، شایان بھی یہاں سے گیا ہے تو تمہارا پاگل پن نوٹ کر کے گیا ہے، اور اب تو تمہارے گھر والوں کو بھی تشویش ہو رہی ہے کہ تم سچ میں پاگل ہو چکی ہو، اسی لیے تو خود ہی دیکھ لو کہ تمہاری بھابھی نے تمہیں کال کرنے کی بجائے مجھے کال کی ہے تمہاری ذہنی حالت کا معلوم کرنے کے لیے۔ بہرحال تم پریشان مت ہو، اگر تم پاگل ہو بھی چکی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارا علاج کرواؤں گا۔ لیکن اسرا تو یوں گمسم بیٹھی رہے گی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی، کیونکہ سلطان کی سازشوں کی وجہ سے اسرا سچ مچ پاگل ہو چکی ہے۔ اب اسے آڈیٹری اور ویژول ہیلوسینیشنز بھی ہونے لگے ہیں، کبھی اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دیتی ہے تو کبھی پانی کا نل کھلا سنائی دیتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب علیزے سوچے گی کہ اسرا کو لے کے کہیں باہر شاپنگ وغیرہ پہ جانا چاہیے تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس بھی ہو جائے اور اپنے دل کی بات بھی مجھے کر سکے کہ آخر وہ کس وجہ سے پریشان ہے، لیکن وہاں پر بھی علیزے ہی بولتی رہے گی، جبکہ اسرا بالکل چپ اور گمسم ہوگی جیسے وہ فزیکلی تو یہاں پر موجود ہے لیکن مینٹلی کہیں اور ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں سیل گرل جب اسرا کا موبائل لیتے ہوئے آئے گی اور کہے گی کہ میم آپ اپنا فون یہاں کاؤنٹر پہ چھوڑ گئی تھیں، تو اسرا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور کہے گی کہ سلطان بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، جس پر علیزے کہے گی کہ اسرا یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، ہم لوگ بھی اکثر اپنا موبائل کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ لیکن اسرا تو جیسے علیزے کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی، وہ بولتی رہے گی کہ سلطان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مجھے دماغی علاج کی سخت ضرورت ہے۔ علیزے کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسرا بہت زیادہ پریشان ہے اور اس وقت واقعی ہی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ اسے کہے گی کہ اب تم میرے ساتھ گھر چلو، کچھ دیر وہاں پر آرام کر لو،
میں سلطان کو کال کر دوں گی، آفس ٹائمنگ کے بعد وہ تمہیں وہاں سے لے جائے گا۔ اب جب اسرا علیزے کے ساتھ گھر جائے گی تو اسرا کی ماں تو اتنے دن بعد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ جائے گی، کیونکہ وہ بالکل کمزور ہو چکی ہے، آنکھوں کے نیچے اتنے گہرے حلقے بن چکے ہیں۔ تو وہ سوچے گی کہ کس خبیث انسان سے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی، اس کی محبت اور دل کے پیچھے مجبور ہو کے، کہ شادی کے بعد جو خوشی لڑکیوں کے چہرے پر عموماً نظر آتی ہے وہ تو خیر کیا ہی نظر آنی ہے، ہماری بیٹی کے چہرے پر تو وہ رنگ و روپ بھی نہیں رہا جو شادی سے پہلے تھا۔ کہاں تو اسرا چپ ہی نہیں ہوتی تھی، بات سے بات نکالتی تھی، اور کہاں اب بالکل بولتی ہی نہیں۔ علیزے اور اسرا کی ماں جب بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسرا محض ہاں ہوں میں جواب دے کر پھر خاموش ہو جائے گی، اور پھر بات بات پر ڈرے گی، سہم جائے گی، جسے دیکھ کر علیزے اور اس کی ماں سچ میں تشویش کا شکار ہو جائیں گے کہ اسرا کے ساتھ یقیناً کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بالکل ڈیمیج ہو کے رہ گئی ہے۔ اب سلطان اسرا کو لینے آئے گا تو گھر والوں پر چڑھائی کرنا شروع کر دے گا کہ ہم سب تو آپ کی بیٹی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتی، میری اتنی مہنگی چیزیں یہاں سے وہاں رکھ کے بھول جاتی ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ شایان کو تو سلطان کی پرسنالٹی سے ویسے ہی نفرت ہو چکی ہے جتنا وہ خود پسند ہے، اور اب جب وہ اسرا کی اس طرح سے برائیاں کرے گا تو شایان کو شدید غصہ آئے گا کہ آخر یہ ہوتا کون ہے اسرا کے بارے میں ایسی فضول بات کرنے والا، کہاں تو ہم نے اتنے لاڈوں سے اسے یہاں رکھا ہوا تھا اور کہاں اسرا وہاں پر ان کے گھر پہ ماسیوں کی طرح کام کر رہی تھی۔ بہرحال سلطان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہے گا کہ آنٹی میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز آپ اسرا کو کسی اچھے سے سائیکائٹرسٹ سے چیک کروائیں۔ اب اتفاق سے سرور بھائی بھی اسی دوران وہاں پہنچ جائیں گے اور سلطان کی بات سن لیں گے تو انہیں تو شدید غصہ آئے گا کہ میں نے اس کے گھر میں بھی اسے وارن کیا تھا کہ دوبارہ میری بہن کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرنا، اور اب یہ میری ماں کو بھی وہی سب کہہ رہا ہے، جبکہ سرور بھائی کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ہماری بہن کی دماغی حالت اس وقت جو بھی ہے وہ اسی گھٹیا انسان کی وجہ سے ہے، لیکن سرور بھائی اپنی بہن کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اسرا کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا تو اسرا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسرا تو سلطان کی یہ بات سن کر شدید دکھی ہو جائے گی، اور جیسے ہی سرور بھائی کو دیکھے گی تو روتے ہوئے بھاگ کے ان کے گلے لگ جائے گی۔ اب دوسری طرف پریزے کو جب سے یہ احساس ہوا ہے کہ سلطان اپنی بیوی اسرا سے بے پناہ محبت کرتا ہے جبکہ اس کی بیوی سلطان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، تو پریزے جو انکانشیسلی ابھی بھی سلطان سے محبت کرتی ہے شدید جیلسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نوفل یہ سب نوٹ کرتا ہے تو پریزے سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں صرف اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان نے تم سے جھوٹی چاہت کے دعوے کیے جبکہ کسی اور کو وہ سچی محبت کرتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں واقعی ہی کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو پریزے کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، سلطان کے خلاف جال بچھا رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نوفل پریزے کے سامنے اقرار کر ہی دیتا ہے کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری خاطر میں ساری دنیا سے بھی جنگ لڑ سکتا ہوں، اور اس سلطان کو تمہارا دل توڑنے کی سزا دے کے ہی رہوں گا، اور اگر تم یہ سوچتی ہو نا کہ وہ اسرا سے سچ میں محبت کرتا ہے تو یاد رکھنا ایسا انسان اپنی ذات کے سوا کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین کون کون چاہتا ہے کہ اسرا کو جب سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جایا جائے تو وہ سائیکائٹرسٹ سمجھ جائے کہ یہ وہی سلطان ہے جس نے پریزے کو بھی پاگل کر دیا تھا اور سلطان کا راز کھل جائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔